آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے عرب یونین آف الیکٹریسٹی کی 7ویں جنرل کانفرنس میں شریک برادر عرب ممالک کے وزراء برائے بجلی اور توانائی نے ملاقات کی۔ صاحب اسم امیر سے آج صبح وفاقی جمہوریہ جرمنی کے وائس چانسلر اور وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور نے ملاقات کی۔ اور ریاست قطر نے برادر ملک سعودی عرب کے متعدد شہروں میں شہری آبادیوں، تجارتی مراکز اور دیگر اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ تیونس کے صدر قیس سعید کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے صدر قیس سعید کو مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ تیونس کی وزیر اعظم نجلہ بوئیدین کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے عرب یونین آف الیکٹریسٹی کی 7ویں جنرل کانفرنس میں شریک برادر عرب ممالک کے وزراء برائے بجلی اور توانائی نے ملاقات کی۔ ملاقات کے آغاز میں صاحب اسم امیر نے عرب وزراء کو خوش آمدید کہا اور کانفرنس کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جس سے توانائی اور بجلی کے شعبوں میں مشترکہ عرب تعاون کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ عرب وزراء نے ان کے پرتپاک خیر مقدم اور مہمان نوازی کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح دیوان امیری میں وفاقی جمہوریہ جرمنی کے وائس چانسلر اور وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور ڈاکٹر رابرٹ ہیبک نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات، خاص طور پر اقتصادی شعبے میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ دیوان امیری میں آج صبح صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے الدوحیل سپورٹس کلب کی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں اور تکنیکی اور انتظامی عملے کے اعزاز میں زہرانہ دیا۔ الدوحیل سپورٹس کلب نے 50ویں گولڈن جوبلی ایڈیشن کے امیر فٹ بال کپ 2022 کے چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اس ضیافت میں رنر اپ الغرافہ سپورٹس کلب کی ٹیم، اس کے ایونٹ کو اسپانسر کرنے والی کمپنیوں کے نمائندے، کھیلوں اور میڈیا کی متعدد شخصیات اور دیگر معزز مہمان بھی موجود تھے۔ دارین اثنا وزیر انصاف مسعود بن محمد عامری نے کہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے انعقاد کے سلسلے میں تیاریاں مکمل ہیں اور تمام قانونی تقاضے پورے کر لیے گئے ہیں۔ قطر اور پوری دنیا اس تاریخی ایونٹ کا انتظار کر رہی ہے۔ آج فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی میزبانی کے لیے سیکیورٹی اور قانونی اقدامات سے متعلق کانفرنس کے دوران، جس کا اہتمام وزارت انصاف کے سینٹر آف لیگل اینڈ جوڈیشل اسٹڈیز نے کیا تھا، وزیر انصاف نے کہا کہ قطر کا لیگل سسٹم ایک آئیڈیل فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ کانفرنس کی کارروائی کے دوران فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے لیے قانونی اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سربرستی میں وزیر مملکت برائے انرجی معاملات انجینئر سعد بن شرید الکعبی نے آج عرب ممالک کے بجلی اور توانائی کے وزراء اور ان کے وفود کی موجودگی میں عرب یونین آف الیکٹریسٹی کی 7ویں جنرل کانفرنس کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے انرجی نے کہا کہ یہ کانفرنس انرجی کے اہم شعبے کو درپیش چیلنجز پر بحث کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس میں عرب دنیا میں بجلی کے شعبے کے لیے پالیسیوں اور اسٹریٹجیز کو بہتر بنانے کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مشترکہ عرب الیکٹریسٹی مارکیٹ اور الیکٹریکل انٹر کنیکشن پروجیکٹس شروع کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، جن کے ذریعے بجلی کی پیداوار کی لاگت کو کم کرنے اور صارفین کو سستی بجلی فراہم کرنے میں مدد ملے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
ریاست قطر نے برادر ملک سعودی عرب کے متعدد شہروں میں شہری آبادیوں، تجارتی مراکز اور دیگر اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے۔ آج صبح وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں اہم تنصیبات، خاص طور پر بجلی اور پانی صاف کرنے کی فیکٹریوں پر حملوں کو خطرناک تخریبی کارروائی قرار دیا گیا ہے، جو تمام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں سے متصادم ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان کارروائیوں سے شہریوں کی روزمرہ زندگی کو خطرہ لاحق ہے اور یہ انسانیت پر حملے کے مترادف ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد، دہشت گردی اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے امریکہ اور قطر کے مضبوط اسٹریٹجک تعلقات کو سراہتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے برسوں میں یہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار قطر اور امریکہ کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر سن 1996 سے العدید بیس پر امریکی فورسز کی فراخ دلی سے میزبانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں قطری اور امریکی مل کر ٹریننگ کرتے ہیں۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اقتصادی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ قطر اور امریکہ کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں انویسٹ کی گئی رقم $200 بلین سے زیادہ ہے، جبکہ تعلیم کے شعبے کے حوالے سے قطر ایجوکیشن سٹی میں 6 معروف امریکی یونیورسٹیوں کے کیمپسز موجود ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کے واقعات نے دونوں ملکوں کی پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور قطر نے 70,000 سے زیادہ امریکیوں، لیگل پرماننٹ ریزیڈنٹس اور افغان شہریوں کی افغانستان سے امریکہ منتقلی میں غیر معمولی رول ادا کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 50 برسوں کے دوران دونوں ملکوں کی پارٹنرشپ سے قطری اور امریکی شہریوں اور قطر میں مقیم دیگر ممالک کے رہائشیوں کو خوشحال اور محفوظ زندگی گزارنے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ آنے والے برسوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر برائے ٹرانسپورٹ جاسم بن سیف السلیتی سے آج صبح یورپی پارلیمنٹ کی کمیٹی برائے ٹرانسپورٹ اور سیاحت کے ممبر اور یورپی پارلیمنٹ کی کمیٹی برائے فشریز کے وائس چیئرمین گسپے فرنانڈو نے ملاقات کی، جس کے دوران قطر اور یورپی یونین کے درمیان نقل و حمل اور مواصلات کے شعبے میں تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اسے فروغ دینے کے وسائل اور طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ کینیڈا کی گورنر جنرل میری سائمن ایک وفد کے ہمراہ قطر کے سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچ گئی ہیں۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی، کینیڈا میں قطر کے سفیر خالد بن راشد المنصوری، قطر میں کینیڈا کی سفیر اسٹیفنی میک کولم اور دیگر اعلیٰ سرکاری افسران ان کے استقبال کے لیے دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے لوکل کمیونٹی میں 146 نئے کیسز جبکہ مسافروں میں 4 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اسی دوران کرونا وائرس کے مزید 126 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,58,259 ہو گئی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم عامر نے جمہوریہ تیونس کے صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم عامر سے عرب یونین آف الیکٹریسٹی کی 7ویں جنرل کانفرنس میں شریک برادر عرب ممالک کے وزراء برائے بجلی اور توانائی نے ملاقات کی۔ صاحب اسم عامر سے آج صبح وفاقی جمہوریہ جرمنی کے وائس چانسلر اور وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور نے ملاقات کی۔
اور ریاست قطر نے برادر ملک سعودی عرب کے متعدد شہروں میں شہری آبادیوں، تجارتی مراکز اور دیگر اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔